بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاحوں طلاق اور اس کے چند ایک مسائل جو ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اگر کوئی شخص طلاق نہیں دیتا مگر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، عورت کو طلاق نہیں دیتا لیکن لوگوں کو یہ کہتا ہے میں نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں حکم ہے کہ قضاً تو وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، یعنی قاضی جب فیصلہ کرے گا یا عدالت جب فیصلہ کرے گی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن دیانتاً جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یعنی ہر مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عند الدنیا اور دوسرا ہوتا ہے عند اللہ۔ اب عند اللہ جو ہے وہ اس نے طلاق واقع نہیں دی، اوریجنل طور پر اس نے طلاق نہیں دی، تو لہذا یہ طلاق دیانتاً نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، تو اب قاضی جو ہے وہ جب فیصلہ کرے گا تو وہ ہمیشہ عدالت اور منصب قضات جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر کے اوپر جو ہے وہ مسائل کے اوپر جو ہے ظاہر کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، لہذا قضاً اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، دیانتاً طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا مگر رشتہ داروں کے کہنے پر طلاق نامے پر انگوٹھا یا دستخط کر دیں، اگرچہ زبان سے طلاق نہ کہی، تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس نے تو ہوش و حواس میں درستگی کی حالت میں جو ہے یہ تحریر کو جانتا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، اب اس نے انگوٹھا لگا دیا یا دستخط کر دیا تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اگرچہ اس نے طلاق کی نیت نہ کی ہو، اگرچہ اس نے زبان سے طلاق نہ دی ہو، بہر صورت جو ہے صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے تحریر کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھا لگوا دیا اور اس نے وہاں پر پوری تحریر کو پڑھا ہے اور ہوش و حواس کے اندر اس نے اس تحریر کو پڑھا ہے، تو اب اس صورت میں وہ انگوٹھا لگا دے یا سائن کر دے ٹھیک ہے، تو اس صورت میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ کہے کہ میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے جبکہ اس کے طلاق دینے پر کوئی گواہ بھی نہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اقرار طلاق بھی طلاق ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے شوہر اگر اقرار کرے کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو جس قدر اقرار کرے گا اتنی ہی مقدار میں طلاق واقع ہوگی، یعنی اگر وہ ایک طلاق کا کہتا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، اگر دو کا تو دو واقع ہوں گے، اگر تین طلاقوں کا کہتا ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو کہا جا، تو اگر طلاق کی نیت سے کہا تو کیا حکم ہے؟ اگر عورت کو کہتا ہے کہ تو چلی جا، جانے کے لیے کہتا ہے، اور اب اس صورت میں اگر وہ طلاق کی نیت سے کہتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ کہا کہ تو جا، چلی جا، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ ایک طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق بائن ہو جائے گی اس صورت میں۔ نیت طلاق کے بغیر عورت سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، عورت سے یہ کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے اور طلاق کی نیت نہیں تھی، اب کیا حکم ہے؟ اگر یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے تو ان سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی کیونکہ یہ کنایہ الفاظ ہیں، اور اگر طلاق کی نیت سے نہ کہے تو یہ قسم ہوگی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56۔ آگے یہ ہے کہ عورت کے کسی عضو کی طرف طلاق کی نسبت کر کے اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر شوہر نے عورت کے کسی ایسے عضو کی طرف طلاق کی نسبت کی کہ جو عضو جو ہے وہ کل کے قائم مقام ہے، مثلا عورت کی گردن کی طرف جو ہے نا اس نے نسبت کی تیری گردن کو طلاق ہے یا تیرے سر کو طلاق ہے، یا اسی طرح شرمگاہ کو کہتا ہے طلاق ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ انگلیوں کے اشارہ کرنے سے طلاق دے کہ تجھے اتنی اتنی طلاقیں ہیں، تو اب کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تو سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی انگلیاں وہ کھلی ہوں گی، اس صورت میں کھلی انگلیوں کا اعتبار ہوگا، بند انگلیوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میری نیت بند انگلیوں کی تھی تو دیانتاً اس کی بات معتبر ہوگی، قضاً جو ہے اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنی کھلی انگلیاں ہوں اسی کے اوپر جو فیصلہ دیا جاتا ہے اور اسی کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن مثلا ایک انگلی کھول کے کہتا ہے کہ تجھے میری انگلی ایک انگلی کے برابر طلاق ہے، یا دو انگلیاں اشارہ کرتے ہیں، تین کا اشارہ کرتا ہے، تو جتنی انگلیاں کھلی ہوں گی اتنے ہی جو ہے اس کا جو ہے اس کو طلاقیں ہوں گی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری بند انگلیاں میری اس سے نیت مراد تھیں، تو اب یہ ہے کہ دیانتاً اس کی بات معتبر ہوگی، لیکن قضاً عدالت اور پنچایت اور قاضی جو ہے اس کی بات پہ فیصلہ نہیں دے گا۔
طلاق کے ساتھ ایسا وصف ذکر کیا جس سے شدت سمجھی جائے، جیسے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ طلاق شیطان یا طلاق فحش یا فحش طلاق، ایسا کوئی لفظ طلاق کے ساتھ ایسا لفظ بیان کر دیتا ہے جس سے اس طلاق کی شدت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، کسی چیز کی شدت، کسی صفت کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق بائنہ ہوگی، ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ اگر عورت کو کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں اور پھر اس کے بعد ایک طلاق دے دی تو کون سی واقع ہوگی؟ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ نفس طلاق یا عدد طلاق میں شک ہو تو کیا حکم ہے؟ نفس طلاق میں اگر کوئی شک ہو تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، اور اگر عدد طلاق میں شک ہو تو پھر ایک واقع ہوگی۔ مثلا اس نے طلاق تو دی ہے لیکن اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شک ہے اس بات کے اندر کہ ایک دی ہے، دو دی ہیں، تین دی ہیں، تو طلاق کے عدد کے اندر اگر شک پیدا ہو گیا نا تو اب اس صورت میں ایک طلاق جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ کسی عورت سے نکاح فاسد ہوا پھر اس کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب حلالہ کی ضرورت رہے گی یا نہیں؟ تو بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ نکاح فاسد ایسا نکاح ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھے نا نکاح فاسد ہوتا کیا ہے۔ نکاح فاسد ایسا نکاح ہوتا ہے کہ جس میں نکاح کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، مطلب بغیر گواہوں کے نکاح پڑھا گیا۔ تو اب نکاح فاسد میں 3 طلاقیں دی ہیں تو اب حلالہ کی ضرورت رہتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بغیر حلالہ کے اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حقیقتاً طلاق نہیں بلکہ عورت کو چھوڑنا ہے۔ وہ عورت کو یعنی اس کو کہتا ہے 3 طلاقیں نکاح فاسد میں، تو یہ ایسے تھا جیسے عورت کو چھوڑنا ہے، نکاح فاسد ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں بغیر حلالہ کے اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ کسی شخص کی 2 عورتیں ہیں، اس نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس صورت میں کسے طلاق واقع ہوگی؟ تو جواب یہ ہے مذکورہ صورت میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ جسے وہ چاہے جو ہے معین کر لیں۔ آگے سوال ہے، کسی شخص نے کہا کہ دنیا کی تمام عورتوں کو طلاق ہے، یہ کہا کہ اس گھر یا اس محلے کی عورتوں کو طلاق ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ کہتا ہے پوری دنیا کی عورتوں کو طلاق ہے یا اس محلے یا اس گھر کی عورتوں کو طلاق ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اگر کہتا ہے پوری دنیا کی عورتوں کو طلاق ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، جبکہ دوسری صورت میں اس کی ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے اس گھر کی عورتوں کو طلاق ہے یا اس محلے کی عورتوں کو طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ کسی شخص نے کہا کہ فلاں نے بات کی تو اس کی عورت کو طلاق، پھر اس نے خود بات کر دی تو کیا حکم ہے؟ تو جواب کسی اور کے بات کرنے سے تو طلاق نہ ہوگی، البتہ اس شوہر کے بات کرنے سے طلاق ہو جائے گی۔ یعنی وہاں پر وہ کہتا ہے، معلق کرتا ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی بھی شخص نے اگر کلام کیا تو اس کو طلاق ہے، تو اب کسی بندے کی دوسرے کے کلام کی جو ہے وہ نہیں، وہ اس نے اب اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کے اپنی جب وہ بات کرے گا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی شخص نے نیت طلاق سے اپنی عورت کو کہا مجھے تیری حاجت نہیں، تو کیا حکم ہے؟ اس صورت میں اگر طلاق کی نیت بھی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اگر طلاق کی نیت بھی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33۔ اگر اس نے یہ کہا کہ جا مجھے تیری حاجت نہیں، تو پھر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ کہ اس صورت میں اگر طلاق نیت کی تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33۔ اگر کسی شخص نے بیوی کو کہا کہ اگر میں تجھے چھوں تو تجھے طلاق ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی عورت کو پہلی مرتبہ چھوتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور دوسری مرتبہ اگر چھوئے گا نا تو رجع جو ہے چھونے سے رجوع جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ چھونے سے طلاق ہوگی اور دوسری مرتبہ چھونے کے ساتھ جو وہ طلاق جو ہے نا وہ رجوع ہو جائے گا، جس طرح طلاق کے بعد رجوع کرتے ہیں وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنے بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، تو ان الفاظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ عورت جب بھی فلاں کے گھر جائے گی تو اس کی ایک طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو گھر سے باہر نکلے تو تجھے طلاق ہے، تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ عورت اسی وقت گھر سے باہر نکلے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اسی وقت گھر سے نکلے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر کچھ دیر کے گزرنے کے بعد نکلیں تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص غصہ اترنے کے بعد
اپنے تعلیق کے الفاظ واپس لینا چاہے تو کیا حکم ہے؟ یعنی اس نے طلاق کو معلق کیا تھا کسی چیز کے ساتھ، اب غصہ اترنے کے بعد وہ اپنے تعلیق والے الفاظ واپس لینا چاہتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تعلیق کے الفاظ کسی صورت میں واپس نہیں آتے۔ جب وہ ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے، جس طرح کہ آپ نے سارے مسائل سنے ہیں، اس نے مختلف جگہوں پر مختلف طرح جو اپنی عورت کو کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق ہے، اگر ایسا ہوا تو تجھے طلاق ہے، تو یہ الفاظ پھر واپس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے طلاق کے مسائل اہم ترین مسائل تھے۔ اس کے آگے ہم صریح اور کنایہ طلاق جو ہے، اس کے جو صریح الفاظ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے، کنایہ الفاظ کے ساتھ جو طلاق ہوتی ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور قرآن و سنہ کے عین مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔